السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، خیریت سے ہیں؟ آڈٹ پروسیجر سمجھ آ گئے؟ ٹیسٹ آف کنٹرول اینڈ سبسٹینٹیو پروسیجرس، اور پھر سبسٹینٹیو پروسیجرس میں ٹیسٹ آف ڈیٹیلز اینڈ انالیٹیکل پروسیجرس. اب یہ سارے پروسیجرس آڈیٹر کیوں اپناتا ہے؟ یس، سفیشینٹ اپروپریٹ آڈٹ ایویڈنس حاصل کرنے کے لیے. تو جی ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ آڈٹ ایویڈنس کے بارے میں. اب دیکھیں نا، یہ آڈٹ ایویڈنس حاصل ہوگا، اس پر بیس کرتے ہوئے ہم ریزنیبل ایشورنس حاصل کریں گے، اور پھر ریزنیبل ایشورنس پر بیس کرتے ہوئے یس آڈٹ اوپینین. اب تو یہ بات آپ کو یاد ہوگی اچھی طرح. سو یہ آڈٹ ایویڈنس ہوتا کیا ہے؟ انفیکٹ آڈٹ ایویڈنس انفارمیشن ہے جو کہ ہمیں اکاؤنٹنگ ریکارڈز میں ملتی ہے. اور یہ کون سے اکاؤنٹنگ ریکارڈز ہیں؟ جن پر بیس کرتی ہیں ہماری فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. آئی ریپیٹ، آڈٹ ایویڈنس کیا ہے؟ یہ وہ انفارمیشن ہے جو کہ ہمیں اکاؤنٹنگ ریکارڈز میں ملتی ہیں. اور یہ اکاؤنٹنگ ریکارڈز کون سے ہیں؟ جن پر بیس کر کے ہم نے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنائی ہوئی ہیں. اور آڈٹ کس چیز کا کر رہے ہیں؟ کہ ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں کوئی مٹیریل مسٹیٹمنٹ تو نہیں ہے. ریلیونسی سمجھ آ رہی ہے نا؟ کہ ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں کوئی مٹیریل مسٹیٹمنٹ نہ ہو. ہم دیکھتے ہیں اکاؤنٹنگ ریکارڈز کو، ان اکاؤنٹنگ ریکارڈز میں موجود جو انفارمیشن ہوتی ہے دیٹ از نون ایز آڈٹ ایویڈنس. اب اس آڈٹ ایویڈنس کو حاصل کرنے کے لیے ہم یا تو آڈٹ پروسیجرز اپناتے ہیں، جیسا کہ ہم نے پڑھا لاسٹ 2 لیکچرز کے اندر، یا پھر کچھ ادر سورسز ہوتے ہیں ہمارے پاس. آئی ریپیٹ، آڈٹ ایویڈنس کو حاصل کرنے کے لیے ہم یا تو آڈٹ پروسیجرز اپنا رہے ہوتے ہیں، یا پھر کوئی اور سورسز ہوتے ہیں ہمارے پاس جن پر بیس کر کے ہمیں آڈٹ ایویڈنس حاصل ہوتے ہیں. اب آڈٹ پروسیجرز ہم ڈسکس کر چکے کہ اس کے اندر ہم ٹیسٹ آف کنٹرول کرتے ہیں، جس میں کہ ہم کمپلائنس ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں، جس میں کہ اس کے ڈیزائن کو ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کی امپلیمنٹیشن کو ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس کا کمپلائنس ہم چیک کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر ہم سبسٹینٹیو پروسیجرز میں ٹیسٹ آف ڈیٹیلز کر رہے ہوتے ہیں، اور انالیٹیکل پروسیجرز اپنا رہے ہوتے ہیں. ان سے ہمیں آڈٹ ایویڈنس حاصل ہوتے ہیں. ان کے علاوہ ہمیں جو آڈٹ ایویڈنس حاصل ہوتے ہیں وہ کچھ اور سورسز بھی ہوتے ہیں جہاں سے ہمیں آڈٹ ایویڈنس حاصل ہوتے ہیں. وہ کون سے سورسز ہوتے ہیں؟ فار ایگزامپل منٹس آف دا میٹنگ. اب وہ جو ڈائریکٹرز کی میٹنگز ہیں وہاں سے آپ کو کچھ ایویڈنس مل رہے ہوتے ہیں. منٹس میں سرٹن ڈیسیژنز ہوتے ہیں، لائک پروویژن فار ڈاؤٹ فل ڈیٹ کتنی ہوگی، آیا ان ڈیٹرز کے لیے پروویژن کریٹ کرنا چاہیے یا نہیں. اب یہ ایک ڈیسیژن ہے مینجمنٹ کا. اب یہاں پر آڈٹ ایویڈنس حاصل کرنے کے لیے آپ کو منٹس آف دا میٹنگ دیکھنا پڑیں گے، جس میں کہ اب آپ کو وہ اسپیسیفک ڈاؤٹ فل ڈیٹرز کے بارے میں بتایا گیا ہوگا جن کے لیے آپ نے پروویژن کریٹ کرنا ہے. لہذا یہ ادر دین آڈٹ پروسیجرز آپ کے پاس سورس ہے کس کے لیے؟ آڈٹ ایویڈنس حاصل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. مزید ہم دیکھتے ہیں کہ کنفرمیشن فرام تھرڈ پارٹیز ہمیں آڈٹ ایویڈنس دلاتی ہیں. اب یہ کنفرمیشن فرام تھرڈ پارٹیز کیا ہیں؟ فار ایگزامپل ڈیٹرز کو آپ خط لکھتے ہیں کہ جی آپ بتائیے
کہ کیا اتنے ہی پیسے آپ نے دینے ہیں اس بزنس اینٹی کے. آپ بینک کو خط لکھتے ہیں, آپ بتائیے کیا واقعی کیا اتنے ہی پیسے آپ کے پاس اس بزنس کے ڈپازٹ کے طور پر پڑے ہوئے ہیں. یہ کنفرمیشن آپ کر رہے ہیں ان تھرڈ پارٹیز سے ریگارڈنگ بیلنسز. اسی طرح انالیسس رپورٹس, آپ کو بعض اوقات مختلف ایجنسیز کی انالیسس رپورٹس کچھ ایویڈنس دے رہی ہوتی ہیں جو کہ کام آتا ہے آپ کے انالیٹیکل پروسیجرز کے اندر. آپ کمپیریزنز کرتے ہیں اپنی اس اینٹی کے ڈیٹا کی دوسری اینٹی کے ڈیٹا کے ساتھ, مارکیٹ کے ساتھ, بینچ مارکس کے ساتھ, اسٹینڈرڈز کے ساتھ. تو وہ جو ڈفرینٹ اینالسٹس ہوتے ہیں ان کی رپورٹس آپ کے لیے ایک ایویڈنس بنتی ہیں. پھر کمپیریبل ڈیٹا اباؤٹ کمپیٹیٹرز, ملتی جلتی بات یہ ہے کہ کمپیٹیٹرز کا جو ڈیٹا آپ کے اس آڈٹ کلائنٹ کے ڈیٹا کے ساتھ کمپیئر ہو سکتا ہے, اس کو آپ دیکھ لیتے ہیں. لائک انالیٹیکل پروسیجر ہی کی بات چل رہی ہے, کمپیٹیٹر اسی سائز کا بزنس کر رہا ہے, اتنی ہی ایکسپورٹس کر رہا ہے, اتنی ہی اس کی ڈومیسٹک سیلز ہیں, اس کا گراس پروفٹ ریٹ 30% ہے, آپ کا کیوں 18% ہے؟ یہاں پر آ کر آڈیٹر رک جائے گا, یہ کیا بات ہو گئی؟ وہی سائز آف بزنس, جو سیلز ہماری ہیں اتنی ہی سیلز اس کی, لیکن گراس پروفٹ ریٹ ہمارا کیوں کم ہے؟ اب وہاں سے آپ کو ایک ایویڈنس مل گیا. آپ اب اس کو مزید ڈیٹیل میں لے جائیں گے کہ یہاں ایک ایریا آپ نے ایسا دیکھ لیا جہاں پر کہ آپ کو پرابلم نظر آ رہی ہے, اور اسی طرح کی کئی چیزیں بھی جہاں پر کہ آپ کو کمپیریبل ڈیٹا مل جاتا ہے کمپیٹیٹر سے, ایویڈنس آپ کو مل گیا ادر سورس سے. مزید کنٹرول مینولز, اور پھر انفارمیشن obtained by the auditor from such audit procedures as inquiry, observation and inspection. اب وہ other than the normal audit procedures کنٹرول مینولز کو پڑھتا ہے, وہاں سے کچھ اس کو ایویڈنس ملتے ہیں, انکوائریز کرتا ہے, انسپیکشنز کرتا ہے, انٹرویوز کرتا ہے, وہاں سے کچھ ایویڈنس مل رہے ہوتے ہیں. اب یہ تمام ایویڈنس جو ہیں یہ اس کو مل رہے ہیں جو کہ بہرحال اکاؤنٹنگ ریکارڈز میں موجود ہوتے ہیں. دیکھیے آپ کو میں نے بتایا کہ ایویڈنس کیا ہے, جو کہ اکاؤنٹنگ ریکارڈز میں انفارمیشن موجود ہے وہ ایویڈنس ہے. اور اکاؤنٹنگ ریکارڈز کون سے؟ جن پر بیس کر کے فائنینشل اسٹیٹمنٹس بنائی گئی ہیں. اب وہ اکاؤنٹنگ ریکارڈز میں جو انفارمیشن موجود ہے وہ تمام آپ کے آڈٹ ایویڈنس ہیں. اکاؤنٹنگ ریکارڈز کو ذرا سمجھ لیجئے, اس کے اندر تمام آپ کے سپورٹنگ ڈاکیومنٹس آ جاتے ہیں, اس میں آپ کی بکس آف اکاؤنٹس آ جاتی ہیں, تمام وہ ریکارڈز آ جاتے ہیں جن پر بیس کر کے آپ نے فائنینشل اسٹیٹمنٹ میں انفارمیشن پریزنٹ کرنا ہوتی ہیں. اب وہ اکاؤنٹنگ ریکارڈز جو آپ کو انفارمیشن دے رہے ہیں وہ آڈٹ ایویڈنس بن رہا ہے. وہ آڈٹ ایویڈنس آپ آڈٹ پروسیجر کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں اور ادر سورسز کے ذریعے سے. یہ وہ ادر سورسز ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, جس میں آپ نے منٹس کی بات کی, جس میں آپ نے کمپیٹیٹرز کے ڈیٹا کی بات کی, اینالسٹس کے رپورٹس کی بات کی, کنٹرول مینولز کی بات کی, آپ کی انسپیکشنز جو ہوتی ہیں, انکوائریز ہیں, انٹرویوز ہیں, ان کے ذریعے سے جو آپ کو انفارمیشن مل رہی ہے وہ تمام آپ کے آڈٹ ایویڈنس ہی تو ہیں. اب یہ آڈٹ ایویڈنس سفیشینٹ اپروپریٹ ہونا چاہیے. سفیشینٹ اپروپریٹ آڈٹ ایویڈنس کے بارے میں آپ کئی مرتبہ سن چکے ہیں, بلکہ یہ تو چیز اب رٹ چکی ہوئی ہے کہ آڈٹ ایویڈنس کے ساتھ ہم نے سفیشینٹ اپروپریٹ کے یہ دو لفظ بولنے ہیں ہمیشہ. تو یہ سفیشنسی اور اپروپریٹنس کیا ہے جو آڈٹ ایویڈنس کے ساتھ ہمیشہ بولی جاتی ہے, اس کے بارے میں آج ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے. When we talk about sufficient audit evidence, تو اس کا مطلب ہے کہ we are talking about quantity of the audit evidence
And when we are talking about the appropriateness of the audit evidence, it means that we are talking about the quality of the audit evidence. Sufficient and appropriate audit evidence. بڑے آسان انداز سے میں یہ بات دوبارہ سمجھاتا ہوں آپ کو. مجھے کسی ایک assertion کے ریفرنس میں audit evidence required ہے. ایک audit evidence ملا, میں نے کہا کہ بھائی یہ sufficient نہیں ہے. مزید ایک اور سورس سے audit evidence لیا, نہیں ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی, کیونکہ ابھی reasonable assurance بھی تو required ہے نا ان audit evidences پر بیس کر کے. ابھی وہ reasonable assurance کا لیول نہیں آ رہا, ایک اور audit evidence چاہیے جناب. تو 3 مختلف جگہوں سے مجھے audit evidence ملے. یہ کیا ہے؟ کوانٹیٹی ہے audit evidence کی. 3 audit evidence. کیا مطلب؟ sufficient. اب اگلی بات آتی ہے appropriate audit evidence. sufficient and appropriate ہونا چاہیے نا audit evidence کو. تو وہ جو appropriateness ہے وہ کیا ہے؟ کوالٹی اس audit evidence کی. کوالٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ریلیونسی اور ریلائبلٹی کی بات آتی ہے کہ وہ جو audit evidence ہمیں حاصل ہو رہا ہے وہ اس قابل ہے کہ اس پر بیس کر کے ہم ایک ریزنیبل ایشورنس حاصل کر سکیں. ریلیونسی وہ ریلیونس ہے اس اعتبار سے کہ ہم اس آڈٹ ایویڈنس پر بیس کر کے جو ریزنیبل ایشورنس حاصل کر رہے ہیں وہ بنیاد بنے گی اوپینین کی. ریلیونسی اور پھر ریلائبلٹی کی مختلف باتیں آتی ہیں کہ آڈٹ ایویڈنس کن صورتوں میں ریلائبل ہوتا ہے, وہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا. موٹی سی بات کہ آڈٹ ایویڈنس اگر خود سے جنریٹ کیا ہوا ہے تو وہ تو ریلائبل نہیں ہے, کہیں باہر سے آپ کو آڈٹ ایویڈنس مل رہا ہے تو وہ ریلائبل ہے. اسی طرح کی چند ایک اور باتیں بھی ہیں, ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں, تھوڑا سا صبر. فی الحال اس بات کو میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ آڈٹ ایویڈنس سفیشینٹ ہونا چاہیے اور اپروپریٹ ہونا چاہیے. وین یو ٹاک اباؤٹ سفیشینٹ آڈٹ ایویڈنس تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم مقدار کی بات کر رہے ہیں, مقدار کی, کہ ہمیں ایک طرف سے آڈٹ ایویڈنس ملا, دوسری طرف سے آڈٹ ایویڈنس ملا, تیسری طرف سے آڈٹ ایویڈنس ملا, چوتھی طرف سے, اب آ کر اتنی مقدار ہو گئی کہ ہم کہتے ہیں اوکے جی اب ہم سیٹسفائیڈ ہیں, اب ریزنیبل ایشورنس ہے ہمارے پاس, اب ہم اوپینین فارم کر سکتے ہیں. اور اپروپریٹنس, کوالٹی. اینڈ وین وی ٹاک اباؤٹ کوالٹی تو ہم ریلیونسی اور ریلائبلٹی کی بات کرتے ہیں. یہ بات آپ کو کلیئر ہو گئی. اب ہم کوانٹٹی آف آڈٹ ایویڈنس نیڈیڈ کی طرف آتے ہیں. یہ افیکٹ ہوتی ہے رسک آف مس اسٹیٹمنٹ سے اور کوالٹی آف سچ آڈٹ ایویڈنس سے جو کہ ہمیں حاصل ہوا. جیسے ابھی میں نے بات کی کہ 1 نہیں 2 3 4 5 مقدار میں ہمیں آڈٹ ایویڈنس ریکوائرڈ ہے. اب یہ کیوں ہمیں کوانٹٹی میں زیادہ آڈٹ ایویڈنس ریکوائرڈ ہے؟ ایک تو یہ کہ ہمیں رسک ہے اس بات کا کہ مٹیریل مس اسٹیٹمنٹ موجود ہو سکتی ہے, لہذا ہم مختلف سورسز سے ایویڈنس حاصل کر رہے ہیں اس ایسرشن کے لیول پر. انٹرنلی جو ڈاکیومنٹس ہیں ان کو بھی ہم آڈٹ ایویڈنس کے طور پر لے رہے ہیں, ایکسٹرنل بھی ہم لے رہے ہیں, آبزرویشن سے بھی ہم لے رہے ہیں, انکوائری سے بھی لے رہے ہیں, انٹرویو سے ہم لے رہے ہیں, کیلکولیشنز خود سے بھی چیک کر رہے ہیں, ری پرفارم کر رہے ہیں. اب مختلف ذرائع سے ہم آڈٹ ایویڈنس کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ کیونکہ رسک آف مٹیریل مس اسٹیٹمنٹ ہے ایک بات. یا دوسری وجہ کیا ہو سکتی ہے ہمیں مقدار میں آڈٹ ایویڈنس حاصل کرنے کی ضرورت کی وجہ دوسری یہ ہو سکتی ہے کہ جو آڈٹ ایویڈنس ہمیں ملا ہے وہ اس کوالٹی کا نہیں ہے, لہذا ہم اچھی کوالٹی کا آڈٹ ایویڈنس حاصل کرنے کے لیے ایک اور آڈٹ ایویڈنس کی طرف جاتے ہیں. ضرورت
کوانٹٹی کی ان دو باتوں پر بیس کرتی ہے کہ رسک آف مٹیریل مس اسٹیٹمنٹ ہو تو ہم مقدار میں زیادہ آڈٹ ایویڈنس ریکوائر کر رہے ہیں، یا جو آڈٹ ایویڈنس حاصل ہوا ہے وہ کوالٹی میں پور آڈٹ ایویڈنس ہے. سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سفیشنسی اینڈ اپروپریٹنیس آر انٹر ریلیٹڈ، لیکن محض اس پوائنٹ آف ویو سے زیادہ مقدار میں آڈٹ ایویڈنس حاصل کرتے رہنا کہ جی یہ پور ہیں، اور پور کوالٹی کے زیادہ آڈٹ ایویڈنس حاصل کر کے ہم کہیں کہ جی ہم نے تو سفیشینٹ آڈٹ ایویڈنس حاصل کر لی ہیں، نہیں، یہ بات غلط ہے. ہمیں سفیشینٹ اینڈ اپروپریٹ آڈٹ ایویڈنس چاہیے، بہت زیادہ پور کوالٹی کے آڈٹ ایویڈنس نہیں چاہیے. بات کو فالو کر رہے ہیں آپ؟ سفیشینٹ ہوں، اپروپریٹ ہوں، تب ہمیں ریزنیبل ایشورنس ملے گی ان آڈٹ ایویڈنس پر بیس کر کے. اچھا، اب ہم ایک بات جو دیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ ریلائبلٹی آف آڈٹ ایویڈنس کیسے حاصل ہوتی ہے، جنرلائزیشنز اس کے بارے میں کیا ہیں. جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا تھا کہ ریلائبلٹی میں ہم مختلف باتیں سیکھیں گے. ابھی ایک موٹی سی بات میں نے آپ کو کی تھی اس وقت کہ انٹرنلی جنریٹڈ آڈٹ ایویڈنس پر اتنا زیادہ ریلائی نہیں کرتا آڈیٹر جتنا کہ آپ کو باہر سے کسی سورس کے ذریعے سے آڈٹ ایویڈنس ملتا ہے. اس طرح کی کچھ جنرل باتیں ہیں، آئیے ان کو دیکھتے ہیں. نمبر 1 کہ آڈٹ ایویڈنس obtained from independent sources outside the entity is more reliable. یہ بات میں آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں. اب نیکسٹ کیا بات ہے کہ ایویڈنس جنریٹڈ انٹرنلی از مور ریلائبل وین ریلیٹڈ کنٹرولز آر افیکٹو. جو انٹرنلی آپ کے ایویڈنس جنریٹ ہو رہے ہیں یہ اس صورت میں زیادہ ریلائبل ہوں گے اگر ان سے ریلیٹڈ کنٹرولز جو ہیں وہ بڑے افیکٹو ہیں. اگر ویک انٹرنل کنٹرول انوائرمنٹ میں آپ کو ایک ایویڈنس مل رہا ہے تو وہ تو ریلائبل نہیں ہوگا، اس پر تو ریلائبلٹی کا وہ لیول نہیں ہو سکتا، لہذا وہ اپروپریٹ نہیں ہے. پے رول کے ریفرنس میں آپ دیکھتے ہیں کہ انٹرنل کنٹرول بہت ویک ہے. اب آپ اگر ایک ایویڈنس حاصل کرتے ہیں ایکنالجمنٹ کا کہ امپلائی نے پے ریسیو کرنے کے بعد رجسٹر پر سائن کر دیے کہ جی مجھے تنخواہ مل گئی، لیکن اگر یہاں پر انٹرنل کنٹرول انوائرمنٹ ویک ہے تو آپس میں کولیوڈ ہو سکتی ہے بات یا نہیں؟ کہ وہ جو فورمین ہے اس نے 2-3 بندوں کے نام اپنے سے رکھوار چھوڑے ہیں اس کے اندر کہ جی ان کی تنخواہ بھی میں اپنی پاکٹ میں ڈال لوں. اب وہ اس طرح سے رپورٹ کر رہا ہے، وہ مل گیا ہوا ہے پے رول ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، کولیجن ہے یہاں پر ایک کہ ان 2 بندوں کی تنخواہ آپ مجھے دے دیں، کچھ حصہ میں آپ کو دے دوں گا، رہ گئی بات ایکنالجمنٹ کی، لیں جی ہم جعلی دستخط کر دیا کریں گے. اب اس کولیجن کی وجہ سے آپ دستخط کے ایویڈنس کو درست نہیں تسلیم کریں گے کیونکہ انوائرمنٹ ویک ہے. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ چیز اس طرح سے ہو سکتی ہے، ایک واک تھرو کے ذریعے سے بھی آپ نے اس کو پکڑ لیا. تو جب انوائرمنٹ ویک ہے، انٹرنل کنٹرول انوائرمنٹ ویک ہے، تو آپ اس ایکنالجمنٹ کے ایویڈنس کو ایکسپٹ نہیں کریں گے، یہ اپروپریٹ نہیں ہے آپ کے لیے. لیکن if the internal control environment is very much strict تو آپ اس دستخط کو قبول کر لیں گے. ایک stringent قسم کا انوائرمنٹ ہے، اس میں وہی شخص ایکنالجمنٹ دیتا ہے جو حقیقت میں ریسیو کرتا ہے. سیگریگیشن آف ڈیوٹیز ہیں،
کولیجنز نہیں ہو سکتے. تو ایسی صورت میں جو شخص ایکنالج کر رہا ہے وہ ایک کریکٹ پرسن ہے, اوریجنل پرسن ہے, جس نے واقعی کام کیا. سو بات کیا ہو رہی ہے کہ آپ کے انٹرنلی جنریٹڈ آڈٹ ایویڈینس ریلائبل ہو سکتے ہیں اگر کنٹرول مضبوط ہے. نیکسٹ بات آتی ہے ایویڈینس obtained بائی این آڈیٹر ڈائریکٹلی از مور ریلائبل دین obtained انڈائریکٹلی اور بائی انٹرفیئرنس. فار ایگزامپل, آپ بینک ریکنسیلیشن میں جو بیلنس ایز پر بینک اسٹیٹمنٹ دیکھ رہے ہیں اس کو آپ ویریفائی کر لیتے ہیں بینک اسٹیٹمنٹ سے. اب وہ بینک اسٹیٹمنٹ تو آپ کو آپ کے کلائنٹ نے پرووائڈ کی, غلط بھی ہو سکتی ہے. آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنے لیٹر ہیڈ پر بینک کو ایک لیٹر بھیجیں گے بیلنس کنفرمیشن کا. اب بینک جو بیلنس آپ کو بتائے گا اس کو آپ چیک کریں گے بینک اسٹیٹمنٹ کے بیلنس کے ساتھ, اور پھر آپ تسلی کریں گے کہ یہ ایویڈنس میں نے خود حاصل کیا لہذا یہ ریلائبل ہے, بھلے وہ سیم ہی کیوں نہ ہو. لیکن جو بینک اسٹیٹمنٹ کا بیلنس آپ کے کلائنٹ نے آپ کو بینک اسٹیٹمنٹ کی موجودگی میں دکھایا وہ آپ کا حاصل کیا ہوا ایویڈنس نہیں ہے. آپ انڈیپینڈنٹلی جو ایویڈنس حاصل کریں گے وہ آپ کے لیے زیادہ اپروپریٹ ہے, زیادہ کوالٹی کا, زیادہ ریلائبل ہے. بات کو فالو کر رہے ہیں نا؟ سو نیکسٹ ہم ایک اور بات دیکھتے ہیں اس میں کہ ریٹن ایویڈنس از مور ریلائبل دین اورل ریپرزینٹیشن. جو ایویڈنس آپ کو تحریری شکل میں مل رہا ہے, فار ایگزامپل رینٹ ڈیڈ کی بات ہے, آپ رینٹ ڈیڈ کے لیے اگر کوئی ریٹن ایویڈنس نہیں پاتے, آپ لینڈ لارڈ کے پاس چلے جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں جی یہ شاپ میرے کلائنٹ نے آپ سے رینٹ پر لی ہوئی ہے, اس کا رینٹ کتنا ہے, وہ آپ کو ایک فگر بتا دیتا ہے. اب وہ آپ کے لیے اتنی ریلائبل بہرحال نہیں ہوگی جتنی کہ تحریری ڈاکیومنٹ آپ کے لیے ریلائبل ہوگی. ٹھیک ہے, اورل بھی آپ لے سکتے ہیں آڈٹ ایویڈنس, لیکن جو تحریری آڈٹ ایویڈنس ہے وہ زیادہ ریلائبل ہے. اورل کے بارے میں یاد رکھیے گا, اکاؤنٹنٹ بھی جو صحیح معنوں میں اکاؤنٹنٹ ہیں وہ محض زبانی کلامی سپورٹنگز کو یا سبسٹینس کو بیس کر کے ٹرانزیکشنز ریکارڈ نہیں کیا کرتے. ان کے لیے بھی جو سبسٹینس ہے, جو سپورٹنگ ڈاکیومنٹ ہیں وہ بہت ضروری ہوتے ہیں. اور آڈیٹر بھی جب آڈٹ کر رہا ہے تو ایویڈنس اسی کو کہہ رہا ہے نا, وہ جو انفارمیشن اویلیبل ہے ان اکاؤنٹنگ ریکارڈز کی صورت میں, وہاں پر وہ اورل کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کہے گا. سپورٹنگ ڈاکیومنٹ ہونا چاہیے اس ٹرانزیکشن کے پیچھے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ وہ انفارمیشن جو تحریری ہے, ریٹن ہے, دیٹ از مور ریلائبل دین دا اورل انفارمیشن. اور نیکسٹ بات اس میں آتی ہے کہ آڈٹ ایویڈنس پرووائڈیڈ بائی اوریجنل ڈاکیومینٹس از مور ریلائبل دین دیٹ پرووائڈیڈ بائی فوٹو کاپیز. آپ اوریجنل ڈاکیومنٹ پر زیادہ ریلائی کریں گے. اگر آپ کو فوٹو کاپی دکھائی جا رہی ہے, نہیں. لائک آپ نے انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں, آپ کی فائنینشل اسٹیٹمنٹ میں, بیلنس شیٹ میں, ایسٹس کے اندر انویسٹمنٹس نظر آ رہی ہیں, فلانی کمپنی میں فلانے سرٹیفکیٹس میں آپ نے انویسٹمنٹ کر رکھی ہے. آپ فزیکلی اس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں, ویریفائی کرنا چاہ رہے ہیں
ان ایسٹس کو. اب فزیکلی آپ جب اس کو ویریفائی کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ جی لائیے دکھائیے وہ انویسٹمنٹ سرٹیفکیٹس، تو وہ ان کی فوٹو کاپیز آپ کو دکھا دیتے ہیں. بتائیے آپ ریلائی کریں گے اس پر؟ شوڈ ناٹ. کیونکہ ریلائنس آپ جو اوریجنل ہوں گی سرٹیفکیٹس ان پر کریں گے، فوٹو کاپیز پر نہیں کریں گے. اسی طرح سے ایگریمنٹس ہیں، ڈیڈس ہیں، کانٹریکٹ ہیں، کویننٹس ہیں، آپ اوریجنل ڈاکیومنٹ دیکھنا چاہیں گے، فوٹو کاپی از ناٹ ریلائبل. Facsimiles are not reliable. Okay? So, reliability کو اسٹیبلش کرنے کے لیے یہ کچھ جنرل باتیں تھیں. اب آڈٹ ایویڈنس کے ہی ریفرنس میں چند ایک مزید باتیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آڈٹ ایویڈنس obtained through same audit procedures may be relevant to certain assertions but not relevant to other assertions. یہاں پر assertions کے بارے میں آپ کو میں نے لاسٹ لیکچر میں ہلکا سا بتایا تھا، اور آج انشاءاللہ تعالی تھوڑی سی ڈیٹیلز بھی آپ کو بتاؤں گا. ہم فرض کرتے ہیں دو assertions ہیں ڈیٹرز کے ریفرنس میں. ڈیٹرز کا ایگزسٹ کرنا اور ڈیٹرز کی ویلیو کا ٹھیک ہونا، یہ دو assertions ہیں. میں کہتا ہوں جی 5 ملین کے ڈیٹرز ہیں اس بیلنس شیٹ کے اندر، میں آڈیٹر ہونے کے ناطے اس کو ویریفائی کرنا چاہتا ہوں. اب 5 ملین کے ڈیٹرز ایگزسٹ کرتے ہیں، یہ ایگزسٹ کرنا، ڈیٹرز کا ایگزسٹ کرنا ایک assertion ہے. اور کیا واقعی 5 ملین ان سے ریسیویبل ہے؟ یہ 5 ملین کا ہونا ایک دوسری assertion ہے. سو آپ جب کنفرم کرتے ہیں، ڈیٹرز کو خط لکھتے ہیں کہ جی آپ ہمیں کنفرم کریں، تو ایگزسٹنس تو کنفرم ہو گئی. انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہاں جی ہم نے آپ کے 5 ملین دینے ہیں، آپ کے کلائنٹ کے 5 ملین دینے ہیں ہم نے. اب اگلی بات، ایگزسٹنس کی حد تک اس پروسیجر سے ہمیں ایک ایویڈنس مل گیا، لیکن یہی پروسیجر ویلیویشن کے لیے ناکافی ہے. ریزن کہ اب وہ 5 ملین میں کتنے ڈاؤٹ فل ہیں، دینے ہیں، انکار نہیں ہے، بیڈ نہیں ہے. سمجھیے گا اس پوائنٹ کو. بیڈ ڈیٹ کی اکاؤنٹنگ انٹری آپ اس وقت پاس کرتے ہیں جب ڈیٹر کہہ دے کہ جی نہیں جناب میں نے تو پیسے نہیں دینے. اب آپ نے ڈیٹر ہی غلط ریکارڈ کیے ہوئے ہیں. اب یہاں پر آپ پھر بیڈ ڈیٹ کی انٹری پاس کرتے ہیں، یعنی کہ وہ کسٹمر مکمل طور پر انکاری ہو گیا پیسے دینے پر. آپ کے ایویڈنس بتا رہے ہیں، انوائسز بتا رہی ہیں، سپورٹنگ ڈاکومنٹس بتا رہے ہیں کہ آپ نے اس سے پیسے لینے تھے، لیکن کسٹمر کہتا ہے کہ جی میں نے پیسے نہیں دینے. وہ کسٹمر فوت ہو گیا، ملک چھوڑ کے چلا گیا، انسالوینٹ ہو گیا، اس سے اب 1 روپیہ بھی وصول نہیں کیا جا سکتا. اب تو بیڈ ڈیٹ کی اکاؤنٹنگ انٹری پاس کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ کسٹمر کہتا ہے کہ جی میں نے آپ کے پیسے دینے ہیں، ڈیٹر ہے، لیکن اس کے بارے میں آپ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ڈاؤٹ فل ہے، لہذا پروویژن کریٹ ہوگی، تو ویلیویشن اس کنفرمیشن لیٹر سے ایویڈنٹ نہیں ہوتی. یعنی کہ ایک ہی پروسیجر آپ کی دونوں assertions کے لیے ناکافی ہوگا. اسی طرح سے آپ سٹاک کی بات کر لیجئے. آپ انوینٹری کاؤنٹ کرتے ہیں ایئر اینڈ پر. اب یہ ایک طریقہ کار ہے کہ انوینٹری کاؤنٹ کر کے آپ اس کی فزیکل ایگزسٹنس کو ویریفائی کر رہے ہیں. اب یہ آپ نے اس کی فزیکل ایگزسٹنس تو ویریفائی کر لی، لیکن اس سے اس کی ویلیو ویریفائی نہیں ہوتی. اس کے لیے آپ کو کاسٹنگ ڈپارٹمنٹ میں جانا پڑے گا، اس کی کاسٹنگز لینا پڑیں گی، اور تب جا کے وہ ویلیو ڈٹرمن ہوگی.
سو ہم نے کیا پڑھا تھا ابھی کہ آڈٹ ایویڈینس obtained through same audit procedures may be relevant to certain assertions but not relevant to other assertions. ٹھیک ہے نا, یہ بات آپ کو کلیئر ہو گئی کہ ایک ہی آڈٹ پروسیجر کچھ assertions کے لیے تو ایویڈینس پرووائڈ کر سکتا ہے لیکن تمام assertions کے لیے ایویڈینس پرووائڈ نہیں کر سکتا. اچھا جی, نیکسٹ ایک اور بڑی اہم بات کہ دی آڈیٹر often obtains evidence about an assertion from different sources or of different nature. اب یہاں پر اگین ہم ڈیٹرز کی ایگزامپل لے لیتے ہیں. اب ڈیٹرز کا ایگزسٹنس کہ یہ لوگ ہمارے ڈیٹرز ہیں, اس کلائنٹ کے ڈیٹرز ہیں, آپ لیٹر سرکولیٹ کر کے بھی کر سکتے ہیں, انوائسز سے بھی کر سکتے ہیں. دیکھیے جو انوائسز آپ کے پاس موجود ہیں وہ آپ نے ان کسٹمرز کو بھیجی ہوئی ہیں جن کسٹمر سے آپ کو آرڈر وصول ہوا تھا. لہذا آپ ویریفائی کر سکتے ہیں کہ جی ان لوگوں نے ہمیں آرڈر دیا, اس کو ہم نے پروسیس کروایا, ہم نے ان کا ریکوائرڈ جو مال تھا وہ بنایا, ان کو بھیجا, یہ انوائس, یہ ان کا ڈلیوری نوٹ جو سائن ہو کر واپس ہمیں ملا کہ انہوں نے اس کو قبول کر لیا ہوا ہے, وہ تمام ڈاکیومینٹس, سپورٹنگ ڈاکیومینٹس ہمارے پاس موجود ہیں جو بتا رہے ہیں کہ یہ کسٹمر ہمارا ڈیٹر ہے, اس سے ہم نے اتنے پیسے ریسیو کرنے ہیں. انوائسز کے ذریعے سے آپ کو یہ ایویڈنس حاصل ہو رہا ہے, یا انوائس کے ساتھ جو ڈلیوری نوٹ ہے, پرچیز آرڈر ہے, اور جو مزید سپورٹنگ ڈاکیومینٹس ہیں وہاں سے آپ کو یہ ایویڈنس حاصل ہو رہا ہے. اور ایگزسٹنس کا ہی ایویڈنس آپ کنفرمیشن لیٹر کے ذریعے سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. ویلیویشن, اب ویلیویشن بھی ایک assertion ہے, اس کو بھی آپ انوائس کے ذریعے سے بھی کر سکتے ہیں, ایجنگ کے ذریعے سے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ان ڈیٹرز کی ایجنگ کر لیں, آپ کو ویلیو معلوم ہو جائے گی کہ ڈیٹرز کتنے کتنے پرانے ہیں اور ان کی ویلیو جو ہے. اب آپ نے پروویژن فار ڈاؤٹ فل ڈیٹ کی ایڈجسٹمنٹ کے بعد اتنی بیلنس شیٹ میں لکھنی ہے. وہ ایج ڈیٹ انالیسس آپ کو ویلیو بتا رہا ہے نا, آپ اپنے ڈیٹر کا ایج انالیسس کرتے ہیں, ایجنگ اسے کہتے ہیں, کہ ہمارے پاس یہ ڈیٹر اتنے دن پرانا ہے, اتنے دن ہو گئے اس سے ہمیں پیسے نہیں وصول ہوئے, ہمیں شک ہے کہ یہ ڈیٹر پیسے نہیں دے گا, لہذا ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ اس ڈیٹر کے بیلنس کے اگینسٹ پروویژن کریٹ کی جائے irrecoverability کا. اب وہ جو irrecoverable ہونا ہے یہ ایک ڈاؤٹ پر بیس کر رہا ہے, یہ ابھی irrecoverable ہونا اسٹیبلش نہیں ہوا, لہذا بیڈ ڈیٹ کی اکاؤنٹنگ انٹری نہیں پاس ہوتی. یہاں پر پروویژن فار ڈاؤٹ فل ڈیٹ کی اکاؤنٹنگ انٹری پاس ہوتی ہے, اور تب جا کے ہمارے پاس کیرنگ اماؤنٹ آتی ہے جو کہ بیلنس شیٹ میں لکھنا ہوتی ہے. ایج ڈیٹ انالیسس ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ نے یہ ویلیو لکھنی ہے. سو ہم کسی ایک assertion کے بارے میں آڈٹ ایویڈنس حاصل کرنے کے لیے ایک سے زیادہ پروسیجرز اپنا سکتے ہیں. مزید یہ کہ ایویڈنس اباؤٹ این assertion is not a substitute for evidence regarding an other assertion. ہم نے ایگزسٹنس کے لیے جو ایویڈنس لیا وہ ویلیویشن کے لیے ایک سبسٹیچیوٹ نہیں ہو سکتا, اس کے لیے ویلیویشن کے لیے الگ سے ہمیں ایک ایویڈنس ریکوائرڈ ہے. اس کے
کنٹرول میں ہونے کے، اس کے رائٹ کے اسٹیبلش ہونے کے لیے ہمیں الگ سے ایک ایویڈنس ریکوائرڈ ہے. ٹرانزیکشن کے اکر ہونے کے ریفرنس میں الگ سے ایک ایویڈنس ریکوائرڈ ہے. سو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ہمیں ہر ایسرشن کے لیے الگ الگ ایویڈنس ریکوائرڈ ہوتے ہیں جو کہ الگ الگ پروسیجر سے حاصل ہوتے ہیں. اب آڈیٹنگ سمجھ آ رہی ہے کہ آڈیٹنگ میں ہم نے کس لیول تک پہنچنا ہے. وہ جو آپ نے سیکھے ٹیسٹ آف کنٹرول اینڈ سبسٹینٹیو پروسیجرز، اور پھر ان سبسٹینٹیو پروسیجرز میں ٹیسٹ آف ڈیٹیلز اینڈ اینالیٹیکل پروسیجرز، ان سب سے کیا حاصل ہو رہا ہے؟ ان سب سے حاصل ہو رہے ہیں ہمیں آڈٹ ایویڈنس. اور پھر سبسٹینٹیو پروسیجرز میں ہم نے ایک بات سیکھی تھی کہ یہاں پر ہم جو آڈٹ ایویڈنس حاصل کرتے ہیں ایسرشن لیول پر حاصل کرتے ہیں، اور ایسرشنز میں آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی مزید ڈیٹیل سے ایسرشنز مزید سیکھیں گے انشاءاللہ. مختصر سی بات سورسز آف obtaining آڈٹ ایویڈنس کے ریفرنس میں کہ انٹرنل سورسز بھی ہوتے ہیں اور ایکسٹرنل سورسز بھی ہوتے ہیں. انٹرنل اکاؤنٹنگ سسٹم سے، مینجمنٹ سے، امپلائیز سے اور انڈر لائن ڈاکیومنٹ وغیرہ سے حاصل ہوتے ہیں. ہم اس پہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو اکاؤنٹنگ ریکارڈز ہیں یا مینجمنٹ کے ڈیسیژنز منٹس کی صورت میں ہیں یا کنٹرول مینولز ہیں، ان تمام چیزوں سے ہمیں جو ایویڈنس حاصل ہو رہے ہیں وہ انٹرنل ہے. اور ایکسٹرنل جو سورس ہیں وہ تھرڈ پارٹی ہیں، سپلائرز ہیں، کسٹمرز ہیں، بینکرز ہیں، لیگل ایڈوائزرز ہیں. ان سے جو ہمیں ایویڈنس حاصل ہوتے ہیں وہ ایکسٹرنل سورس ہوتے ہیں. یہاں پر تھرڈ پارٹی کے بارے میں ذرا تھوڑا سا سمجھ لیجئے، بعض اوقات اسٹوڈینٹس کنفیوز ہو جاتے ہیں اس لفظ سے. میں کچھ اس طرح سے اس بات کو ایکسپلین کرتا ہوں. فرسٹ پارٹی بزنس بذات خود، سیکنڈ پارٹی اونر آف دا اینٹی یا اونرز آف دا اینٹی. سول پروپرائٹرشپ کی صورت میں اکیلا ایک اونر، سیکنڈ پارٹی. پارٹنرشپ کی صورت میں جتنے بھی پارٹنرز، سیکنڈ پارٹی. اور کمپنی کی صورت میں جتنے بھی شیئر ہولڈرز، سیکنڈ پارٹی. اب بزنس بذات خود، اینٹی بذات خود فرسٹ پارٹی، اس کے مالکان سیکنڈ پارٹی، اور اب جو رہ گئے وہ تمام تھرڈ پارٹی. وہ بھلے امپلائیز ہوں، لینڈرز ہوں، سپلائرز ہوں، کسٹمرز ہوں، جو بھی ہوں، تھرڈ پارٹی. فالو کر گئے؟ تو ان تھرڈ پارٹی کے بارے میں اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایکسٹرنل سورس. سو ہمیں انٹرنل سورس فرسٹ پارٹی سے ملتا ہے، یعنی کہ بزنس نے خود سے جنریٹ کیا، اور ایکسٹرنل تھرڈ پارٹی. اور سیکنڈ پارٹی کیا ہے بھائی؟ سیکنڈ پارٹی کو تو آپ نے، اونرز کو تو آپ نے رپورٹ کرنا ہے کہ جی آپ کی فائنینشیل سٹیٹمنٹس جو بزنس کی ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں، ٹھیک ہے نا. سو یہ آپ کے انٹرنل اور ایکسٹرنل سورسز ہیں. نیچر آف دا آڈٹ ایویڈنس کے ریفرنس میں ہم ہلکی پھلکی گفتگو کر چکے کہ ویژول ہوتی ہیں لائک اسٹاک کاؤنٹ، اورل جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو لینڈ لارڈ کی بھی اگزامپل دی، اور ڈاکیومنٹری بے شمار سپورٹنگ ڈاکیومنٹس کی اگزامپلز آپ کو دی جا چکی ہیں. اب ہم آڈٹ ایویڈنس کے ریفرنس میں کچھ مزید فیکٹرز ڈسکس کریں گے. لائک نمبر 1، انفارمیشن آن وچ آڈٹ پروسیجرز آر بیسڈ شوڈ بی سفیشینٹلی ایکوریٹ اینڈ کمپلیٹ. لہذا آڈیٹر کو جس سسٹم میں سے انفارمیشن جنریٹ ہو رہی ہے اس کو بھی ٹیسٹ کرنا ہوگا، کیونکہ وہ کرتا بھی ہے. ٹیسٹ آف کنٹرول جو ہیں، تو وہ سسٹم کمپلیٹ ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے آپ کو کہا کہ آڈٹ ایویڈنس کیا ہے؟ انفارمیشن ہے جو کہ اکاؤنٹنگ ریکارڈز میں موجود ہے، جن پر بیس کر کے فائنینشل اسٹیٹمنٹس بنائی گئی ہیں.
اب وہ انفارمیشن جہاں سے جنریٹ ہو رہی ہے وہ سسٹم کمپلیٹ ہونا چاہیے، ایکوریٹ ہونا چاہیے. مزید یہ کہ آڈیٹرز ریلائنس انکریزز وین آڈیٹ ایویڈینس obtained from one source is consistent with another source. دو سورسز سے sufficient آڈیٹ ایویڈینس جب اس نے حاصل کرنے کی بات کرنی ہے تو وہ بات کر رہا ہے دو سورسز، کوانٹٹی کی بات کر رہا ہے نا. اب وہ جو دو سورسز ہیں ان دونوں سے اگر اس کو آڈیٹ ایویڈینس ایک ہی مل رہا ہے تو اس کا ریلائنس تو پھر بہت ہی زیادہ ہوگا نا اس کے اوپر. نمبر 3, کاسٹ آف obtaining آڈیٹ ایویڈینس از آلسو کنسیڈرڈ وین obtaining it. کسی آڈیٹ ایویڈینس کو حاصل کرنے کے لیے کاسٹ بہت زیادہ نہیں ہے، یعنی کہ وہ جو کاسٹ اینڈ بینیفٹ کا بیلنس ہے وہ ہونا ضروری ہے، بہت زیادہ کاسٹ انکر نہیں کرنا چاہیے. نیکسٹ، while forming an audit opinion, the auditor does not have to examine all the items or obtain all the evidences which might be available. He can reach a conclusion by examining a sample of such transactions. کچھ سیمپل لے کر ان ٹرانزیکشنز کو وہ ٹیسٹ کرے، ان کے بارے میں وہ آڈیٹ ایویڈینس حاصل کر لے، ٹھیک ہے، سفیشینٹ اپروپریٹ ہو جاتا ہے. 100% پہ تو نہیں وہ جا سکتا نا، اس کو بہرحال کچھ سیمپلنگ کرنا ہوتی ہے. اور پھر ایک اور بہت اہم بات آڈیٹ ایویڈینس کے ریفرنس میں کہ آڈیٹر آلسو ریلائز آن پرسویسو آڈیٹ ایویڈینس. اگر وہ لیس دین پرسویسو ہے تو اس پر وہ ریلائی نہیں کرتا، یعنی کہ آڈیٹر کو پرسویڈ کر رہا ہو وہ ایویڈینس کہ جی ٹھیک ہے یہ چیز. دیکھیے ایک بات پہلے بھی ہم نے پڑھی تھی آڈیٹ ایویڈینس کے بارے میں کہ کنکلوسیو تو نہیں ہوتا، حتمی تو نہیں ہوتا، لیکن ایٹ لیسٹ آڈیٹر کو وہ پرسویڈ تو کر رہا ہو، منوا تو رہا ہو کہ جی یہ بات آپ اس طرح سے مان جائیں. ٹھیک ہے نا. اگر پرسویسو ہے تو آڈیٹر اس آڈیٹ ایویڈینس پر ریلائی کرتا ہے، تب وہ اپروپریٹ ہوتا ہے. اوکے اچھا جی، اب وہ جو assertions کے بارے میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو آج کے لیکچر میں بتاؤں گا، اس کے بارے میں آتے ہیں. assertions کا لیول پہلے آپ جان لیجئے. ٹرانزیکشنز کی کلاسز، اکاؤنٹ بیلنسز اینڈ ڈسکلوجرز، ان سب پہ مختلف assertions ہوتی ہیں جن کے بارے میں آڈیٹر نے آڈیٹ ایویڈنس حاصل کرنا ہوتے ہیں. آئیے ان کو دیکھتے ہیں. لائک assertions about classes of transactions and events of the period under audit. اس میں occurrence کو دیکھا جاتا ہے، completeness کو دیکھا جاتا ہے، accuracy کو دیکھا جاتا ہے، کٹ آف کو دیکھا جاتا ہے اور کلاسیفیکیشن کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ جو ٹرانزیکشنز آپ کو فائنینشل اسٹیٹمنٹ میں انفارمیشن کے طور پر نظر آ رہی ہیں اکر بھی ہوئی تھیں یا نہیں، پھر کمپلیٹ بھی ہیں یا نہیں، اسی بزنس سے متعلق ہیں یا نہیں، اسی پیریڈ سے متعلق ہیں یا نہیں. آپ کو کلاسز آف ٹرانزیکشن لیول پر آ کر یہ ڈفرینٹ assertions ویریفائی کرنا ہوتی ہیں جو کہ سبسٹینٹیو پروسیجرز کے ذریعے سے آپ ویریفائی کرتے ہیں، ان کے بارے میں آپ ایویڈنس حاصل کرتے ہیں. اگلی assertion کا لیول آتا ہے اکاؤنٹ بیلنسز ایٹ دا پیریڈ اینڈ کے حوالے سے. اس میں assertions کیا ہیں کہ جی یہ ایسٹس، لائبلٹیز اینڈ ایکویٹی کی باتیں ایگزسٹ بھی کرتی ہیں یا نہیں، رائٹس اینڈ اوبلیگیشن، یعنی کہ یہ اگر ایسٹس ہیں تو آپ کے کنٹرول میں ہیں، اور اگر یہ لائبلٹیز ہیں تو واقعی آپ کی اوبلیگیشن ہے یہ آن دا ڈیٹ آف رپورٹ. یہ ایک assertion ہے نا. جب لائبلٹی کہہ دی جاتی ہے تو یہ لائبلٹی جو ہوتی ہے یہ ایک اوبلیگیشن ہوتی ہے، ایک assertion ہے آپ کی طرف سے کہ جی یہ اوبلیگیشن. اب کیا واقعی یہ اوبلیگیشن ہے آپ کی؟ اس کے بارے میں آپ کو آڈیٹ ایویڈنس ریکوائرڈ ہے. پھر کمپلیٹنیس کہ all assets and liabilities and equity interests یعنی کہ اونرز ایکویٹی کی باتیں
that should have been recorded have been recorded. जिनको रिकॉर्ड होना चाहिए था वो रिकॉर्ड हो चुकी हैं, कंप्लीट है हमारी बैलेंस शीट। ऐसा नहीं है कि कुछ एसेट्स हैं जो कि रिकॉर्ड ही ना हुए हों, कोई लायबिलिटीज के बैलेंसेस हैं जो कि हमने ऑफ बैलेंस शीट कर दिए हों। It should have been recorded, have been recorded. और क्या assertion है कि valuation and allocation, कि assets and liabilities and equity interests are included in the financial statement at appropriate amount, जो उनकी वैल्यू होनी चाहिए थी उस पर आपने उसको शो कर दिया हो। गलत नहीं है वो अमाउंट जो आपको बैलेंस शीट में नजर आ रही। फिर अब आ जाती है नेक्स्ट लेवल ऑफ असर्शन, डिस्क्लोजर्स का। इसमें हम देखते हैं अकरेंस एंड राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, कि वो जो इवेंट्स डिस्क्लोज किए जा रहे हैं वाकई अकर हुए थे। जैसे इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट के बारे में हम डिस्क्लोजर देते हैं। हम कंटिंजेंसीज के बारे में एंड कमिटमेंट्स के बारे में डिस्क्लोजर्स देते हैं। अब ये वो चीजें हैं जो बैलेंस शीट में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं है। हम डिस्क्लोज करते हैं कि यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है इसके बारे में मालूमात हासिल कर ले, आगाही हो जाए उसे। अब अगर हमने एवं ही डिस्क्लोज कर दिया तो गलत हो गया ना काम। तो हमें वहां पर इस चीज के बारे में भी एविडेंस रिक्वायर्ड होता है कि वाकई ये इवेंट जो आफ्टर द बैलेंस शीट डेट है अकर हुए थे, ये कंटिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स वाकई हमारे इस बिजनेस से रिलेटेड है। फिर कंप्लीटनेस, ये कंप्लीट है इन ऑल रिस्पेक्ट। क्लासिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी, ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज अप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड एंड डिस्क्राइब्ड एंड डिस्क्लोजर्स आर क्लियरली एक्सप्रेस्ड। और फिर एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन, कि जो आप वैल्यूएशन डिस्क्लोज कर रहे हैं, फाइनेंशियल इफेक्ट्स उन चीजों के जो डिस्क्लोज कर रहे हैं वो एक्यूरेट है। सो ये हैं वो असर्शंस जिनके बारे में आपको मैं कई मर्तबा कहता चला आया कि असर्शंस के लेवल पर आके हमें ऑडिट एविडेंस रिक्वायर्ड है, उसके लिए ऑडिट प्रोसीजर्स हम अपनाते हैं। ये हैं वो असर्शंस। तो असर्शंस के लिए हम जब भी बात करेंगे हम क्या बात करेंगे कि क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर्स की असर्शंस के लेवल पर हम ऑडिट एविडेंस चाहते हैं जो कि सफिशिएंट अप्रोप्रिएट हो, ताकि एक रीजनेबल एश्योरेंस हासिल हो सके जिस पर बेस करके हमने एक ओपिनियन फॉर्म करना है। ऑडिटिंग समझ आ रही है? ठीक है, चलें आज तक के लिए इतना ही। मजीद इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।